ہمارے وہاں ایک جہالت کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں. جہاں دیوار کا کنارہ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنے کے لیے, جہاں نکڑ دیکھا وہاں بیٹھ گئے پیشاب کرنا. یہ شریعت میں انتہائی معیوب ہے, اور حضور سید عالم نے اس کو بہت ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو ناپسند کیا. میں نے گزشتہ جمعے میں بھی کہا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ جب شہروں کی آبادیاں بڑھ جائیں تو ہر اسٹاپ پر ایک ٹوائلٹ بنا دیا جائے, 2-3 اس کے بلاکس بنا دیے جائیں تاکہ ہر اسٹاپ کے ساتھ یہ ہو. پھر وہاں پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کاروباری اعتبار سے صفائی ستھرائی کے لیے وہاں ڈیرا ڈال دیتے ہیں, وہ آپ سے 50 روپے 100 روپے بھی لے لیتے ہیں اور صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں, تو ان کی بھی دال روٹی چل پڑتی ہے. اور ایک انسان کی جو حاجت ہے وہ شاید حکومت ان مسئلے کو سوچے جو اصل ضرورت ہے قوم کی, کیونکہ اس کے ذریعے سے مزاج اور ماحول میں بڑی شائستگی تبدیلی آتی ہے. تو یہ جو سڑکوں کے اوپر پیشاب کرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے آج کل لوگوں کو بیماریاں بھی ہیں, اللہ رب العالمین ہم تمام کے لیے آسانیاں فرمائے. ایک بندے کو جناب سلسلے بولے بار بار پیشاب آتا ہے, بیماری ہے, کچھ پی لیا آتا ہے. دیکھیے حضور فرما رہے کچھ لوگ دھتکارے ہوئے ہیں, رد کیے ہوئے ہیں خدا کی رحمت سے. اللہ منہ نہیں لگاتی, وہ کس رحمت کی دعا کرتے ہیں, کہاں رونا دھونا, وہ سمجھتے ہیں کہ تعویذ وظیفے سے کام ہو جائے گا. فرمایا رب نے ان کو دھتکار دیا ہے. فرمایا وہ کون دھتکارے ہوئے ہیں؟ فرمایا الذی یتخلف فی الطریق الناس, جو راستے میں لوگوں کے سامنے پیشاب کرتے ہیں. اس کو اللہ میرے اور آپ کے دل میں اس کا خوف عطا فرمائے. جو راستے میں پیشاب کرتے ہیں, او فی ظلہم, یا اس کے سائے میں پیشاب کرتے ہیں. دیوار کے سائے میں پیشاب کر دیا, لکھا ہوا ہے وہاں پر, انہوں نے نیچے پیشاب کر رہا ہے. ایک تو قصور گورنمنٹ کا ہے, وہ بیمار مریض ہے, وہ کہاں جائے گا اگر ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش ہو گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیے کہ لیکن یہ وعید تو موجود ہے کہ راستے میں پیشاب نہیں کیا جائے گا, یا ایسی جگہ پر جہاں لوگ بیٹھ سستاتے ہیں, اسٹاپ ہیں, مائیں بہنیں بیٹیاں بچے اسٹوڈنٹ بیٹھتے ہیں, وہاں کسی کا انتظار کرتے ہیں, یہ انتظار گاہ ہے, وہاں تم نے پیشاب کر دیا. تو یہ حضور سید عالم نے وعید سزا کیا بیان فرمائی؟ فرمایا وہ رحمت سے دھتکارے ہوئے ہیں. اور ہمارے نبی پاک کا کیا طریقہ تھا میرے بھائیوں بزرگوں؟ فرمایا اذا اراد البراز انطلق حتى لا يراه احد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو اتنے دور جاتے تھے کہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے. اس کا طریقہ ہمارے وہاں یہ ہوا ہے کہ ہم واش روم 4 دیواری میں بناتے ہیں اور دروازہ لگاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ جو پیشاب کر رہا ہے وہ کسی کو نظر نہ آئے. یہ حیا کا طریقہ ہے, یہ پردے کا. اس زمانے میں دیواریں تو نہیں تھی, دروازے تو نہیں تھے, لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تشریف لے جاتے تھے تاکہ کسی بندے کی نظر نہ پڑے. اور آج ہمارے وہاں یہ ہے کہ دروازہ ہے, اس میں کنڈی لگی ہوئی ہے, دیواریں ہیں, لہذا آج بھی اگر کوئی واش روم کا دروازہ کھول کے پیشاب کرے, یا بعض لوگوں کو عادت یہ ہے کہ واش روم کے دروازے پر بیٹھ کے پیشاب, یعنی وہیں سے بیٹھ کر پیشاب کر رہا ہے, یہ ساری چیزیں گناہ ہیں. اور اس کو شریعت مطہرہ میں فرمایا گیا کہ یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں. اس میں حضور سید عالم کی ایک حدیث مبارکہ مزید سن لیجئے, اور یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف سے, تقریباً صحیح احادیث اور فتاوی کی کتاب سے آپ کی خدمت میں مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. اور اس کے راوی حضرت ابو ایوب انصاری ہے. قال اذا آتیتکم الغائط, نبی پاک سے نے فرمایا جب تم پیشاب کی حاجت کے لیے آؤ, چاہے چھوٹا پیشاب ہو یا بڑا پیشاب, فلا تستقبلوا القبلۃ, قبلے کی طرف تم نے منہ کر کے پیشاب نہیں کرنا. یہ حضور کا آرڈر ہے, اور یہ نہیں ہے لا تستقبلوا القبلۃ, قبلے کی طرف منہ نہیں کرنا, ولا تستدبروها, اور نہ قبلے کی طرف پیٹ کرنی. یعنی ایسے واش روم میں آپ داخل ہوئے کہ سامنے تو قبلہ نہیں لیکن پیچھے قبلہ ہے. فرمایا نہیں, اس حالت میں کہیں پیشاب نہیں کرنا کہ جس میں تمہارا چہرہ قبلے کی طرف جاتا ہو, یا اس طرح بیٹھے ہو کہ تمہاری پیٹھ قبلے کی طرف جا رہی ہو. فرمایا ولا تستدبروها ببول ولا غائط, چاہے چھوٹا پیشاب کرو یا بڑا پیشاب. ولیکن شرقوا وغربوا, کیونکہ مدینے کے اندر قبلہ اس طرح تھا, تو فرمایا اس کی سمت کو, ڈائریکشن کو تم چینج کر دو اور ادھر سے تم ہٹ جاؤ. اور ایک حدیث پاک کے اندر حضور نے فرمایا اذا جلس احدکم علی حاجته فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبروها, جب تم میں سے کوئی شخص پیشاب کے لیے بیٹھے نہ قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. گھر میں جب آپ واش رومز بنائیں تو پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ کموڈ یا WC اس کا رخ کس جانب پہ, اگر آپ بیٹھتے ہیں تو وہ رخ کس جانب ہوتا ہے, تو قبلے کی سمت کو پہلے دیکھیے. ٹائل کیسی ہونی چاہیے, ماربل کیسی ہونی, یہ سب بات کی بات ہے جو شریعت کا مسئلہ ہے, جس سے ہم گناہ گار نہ ہوں. حاجت بھی پوری ہو, شریعت کے طریقے سے ہو, تو اللہ اجر بھی عطا فرمائے گا. یعنی حاجت بھی پوری ہو رہی ہے, پاکی بھی شریعت کے مطابق لیا جا رہا ہے, ایک تو اپنی حاجت کی تکمیل بھی ہو رہی ہے اور دوسرا اس پر اجر بھی ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ شخص, یہ علامہ نظام الدین رحمہ اللہ نے فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے, وَإِنْ غَفَلَ وَقَعَدَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ, پتہ نہیں تھا اور بیٹھ گیا اور منہ اس کا قبلے کی طرف تھا, يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَحْرِفَ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ, اگر گھوم سکتا ہے, بیٹھ گیا, یہ اس صورت میں جب پتہ نہیں تھا, پہلے سے پتا تو پہلے سے جناب, لیکن اب بیٹھ گیا ہے
घूम सकता है कि कपड़े उसके नापाक ना हो जाए, अगर इसकी सूरत बनती है तो फिर उसके लिए अजर और मुस्तहब की बात है कि वो घूमे। और यहां मुस्तहब का वक्त बता रहा है कि अगर ऐसी चीज है कि अगर वो अपने बदन या बुढ़ापे या अपने वजन के एतबार से घूमता है तो पांव फिसल सकता है, या जनाब कपड़े नापाक हो सकते हैं, तो फिर उसी तरह वो बैठे बाहर निकल के अल्लाह के हुजूर तौबा करे। लेकिन ये कि जब उसको पहले पता हो जाए तो उस चीज के अंदर वो इन्वॉल्व ना हो, उस तरफ हो ना जाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हिदायत जो है वो सख्त तौर पर लाजिम है।